بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ببرکت نام سے آغاز، جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ حضرت امام اصغفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سکات سے نقل کیا ہے کہ ہم 3 آدمی ایک ساتھ ہی یمن جا رہے۔ ہمارا ایک ساتھی جو کوفی تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے، مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے اسے نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرہانے تشریف فرما ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ اے فاسق، خدا تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و خوار فرما دیا اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں ہی اس کی صورت بھی بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو چند بندر وہاں جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کے غول کو دیکھا تو رسی توڑوا کر یہ اونٹ کی پالان سے کود پڑا اور بندروں کے غول میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر گئے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ بندروں کا غول اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ گھڑی بھر کے بعد جب بندر وہاں سے دوسری طرف جانے لگے تو یہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ اسی طرح حضرت امام اصغفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرد صالح سے نقل کیا ہے کہ کوفہ کا ایک شخص جو حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما برا بلا کہا کرتا تھا، ہر چند ہم لوگوں نے اس کو منع کیا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تنگ آ کر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تم ہمارے قافلے سے الگ ہو کر سفر کرو۔ چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے وطن واپسی کا ارادہ کیا تو اس شخص کا غلام ہم لوگوں سے ملا۔ جب ہم نے اس سے کہا کہ تمہارا مولا ہمارے قافلے کے ساتھ وطن جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ سن کر غلام نے کہا کہ میرے مولا کا حال تو بہت ہی برا ہے، ذرا آپ لوگ میرے ساتھ چل کر اس کا حال دیکھ لیجئے۔ غلام ہم لوگوں کو ساتھ لے کر ایک مکان میں پہنچا۔ وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر تو بہت ہی بڑی افتاد آ پڑی ہے۔ پھر اس نے اپنی آستین سے اپنے دونوں ہاتھ نکال کر ہمیں دکھائے تو ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کے ہاتھوں کی طرح ہو گئے۔ آخر ہم لوگوں نے اس پر ترس کر اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ دوران سفر ایک جگہ چند خنزیروں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ یہ شخص بالکل ہی ناگہاں مسخ ہو کر آدمی سے خنزیر بن گیا اور خنزیروں کے ساتھ مل کر ڈھونڈنے بھاگنے لگا۔ مجبوراً ہم لوگ اس کے غلام اور سامان کو کوفے تک لائے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام، اولیاء کرام اور اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔